لگانے سے بہتر ہے ثابت کریں کوئی بھی شخص ہے. بالکل صحیح ہے. انور قریشی صاحب آپ کو کیا ایسا نہیں لگتا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ثابت کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور کیا یہ ثابت شہر کی سڑکیں نہیں کرتی کہ کرپشن ہو رہی ہے؟ جی ثابت تو صرف سڑکیں نہیں اور بہت سی چیزیں کرتی ہیں. بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جو وہ کرتے ہیں، میگا پروجیکٹس ہیں، وہاں سے پتہ چیزیں چل جاتی ہیں کہ کیا ہو رہا تو کیا نہیں ہو رہا. ضروری نہیں ہے ثابت کرنا. کچھ کرائم ایسے اپنے منہ سے کہہ رہی ہیں سڑکیں، کچھ کرائم ایسے ہیں کہ وہ جو ہے نا وائٹ کالر کرائم ہوتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ کیا کر رہے ہیں. جیسے بے نامی اکاؤنٹس ہوتے ہیں، کچھ ایسے دوسرے تیسرے چوتھے رشتہ دار کے نام پہ آپ کے پاس جائیدادیں پڑی ہوئی ہیں، باہر پیسے کسی چوتھے آدمی کے ذریعے پیسے باہر جا رہے ہیں، اور آپ کے اوپر آپ یعنی کہ جو آپ نے بیسیکلی کہ ثابت کرنے والی بات کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اس کے وقت آپ کے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا سربراہ اور پورے پاکستان کا جو سربراہ ہے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر کرپشن کے کیس ثابت ہو چکے ہوئے تھے، اور صبح ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونا تھا، اور آپ کے اوپر وہ سربراہ بنے بیٹھے. اب اس پہ کیا ثابت کریں گے؟ کیوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ثابت کرنے والے خود چور ہیں، ثابت کرانے والے چور ہیں. دیکھیں سر، یہ تو معاملہ یہ آ گیا کہ چلیں جی پورے برصغیر کی آپ بات کر لیں تو یہاں پہ کرپشن ایک ہے، لیکن سر بات یہ ہے کہ کھاتا ہے لگاتا ہے والی پالیسی پہ تو وہ اگر ہم کنٹریز کے ساتھ اپنے بنگلہ دیش کو اپنے ساتھ دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، آلموسٹ یا سری لنکا ہے، آلموسٹ ایک ہی طرح کا سسٹم چل رہا ہے نا سر. مگر دیکھ لیں بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا. یہاں پہ سمجھ نہیں، اس کا بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک لینگویج ہے، وہاں پہ مسئلہ آ گیا. یہاں پہ ہمارا یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی بالکل نہ گلی محلے لیول کی ہماری پارٹیاں ہیں. ایسی ہمارے پاس اس وقت پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، اتنی ہیں کہ جن کی کہیں سیٹ نہیں ہے، جن کے ایک کونسلر بھی نہیں ہے، وہ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی بنی بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ. تو یہ ہمارے مسئلے مسائل ہیں. تو یہ بیسیکلی جو آپ بات کر رہے تھے کرپشن کو ثابت کرنا، ثابت وہ خود ہر چیز بولتی ہے. آپ سڑک کے اوپر جاتے ہیں تو جب یہ ہماری موٹر وے بنی تھی جو پہلی بنی تھی M2، اس وقت میرے خیال سے یہ 98 یا 97 کی بات ہے، اس پہ سفر کیا تھا تو دل خوش ہوتا تھا، اور وہ موٹر وے بتاتی تھی کہ میں ہوں. اس کے بعد ہم نے سڑکیں دیکھی، یہ بنائی ہماری گورنمنٹ نے، ہماری جدھر ہم رہ رہے ہیں اس گورنمنٹ نے، یہ والی حیدرآباد سے کراچی والی، یہ بھی بتاتی ہے کہ میں موٹر وے ہوں جس کے ٹانگے چلتے ہیں. تو یہ باتیں ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں. اچھا سر، اب یہ بھی بتائے گا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے دور میں تو 178 روپے کا ڈالر تھا، اب تو 225 کا ہو گیا ہے، اور یہ تمام چیزیں قبل از وقت انتخابات کراؤ. سر اتحادی مل گئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کوئی قبل از وقت نہیں ہوں گے، وقت پہ ہوں گے انتخاب. اتحادی نہیں ملے ہیں، پی ڈی ایم ہے بیسیکلی، اور پی ڈی ایم میں جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں نا، وہ ایک کانٹوں والی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح سے. اچھا، وہ جمپ لگانا چاہتے ہیں، مگر ان کو اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے پاکستان پیپل پارٹی نے ان کو کہا ہے آپ بیٹھے رہو. اچھا، یہ ان کو کاٹے چپتے اور چبیں گے اور تکلیف ہوگی. تو سر یہ دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی تو چبیں گے نا، دیگر ہیں، نہیں ان پہ اثر نہیں پڑے گا. اچھا، سب سے بڑا برا اثر پڑے گا پاکستان مسلم لیگ نون کو. اس کا جتنا اور ڈیلے کریں گے. سر پنجاب میں جو 20 سیٹوں کے انتخاب ہوئے، 4 جیت گئے جو کہ 4 ان کی تھی نہیں، اس میں میرے خیال سے 168 تو ان کی اپنی تھی پہلے سے. نہیں سر، میں سیٹوں کی بات کر رہا ہوں، جو 4 جو تھیں تو تھی نہیں ان کی، انہوں نے جیت لی. دیکھیں میری بات سنیں، وہ پلس مائنس تھوڑا بہت ہو جاتا ہے، اتنا نہیں ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایسی اس وقت اس کی پوزیشن ایسی ہے کہ اگر یہ آج چھوڑتے ہیں نا تب بھی پھنستے ہیں، نہیں چھوڑتے ہیں تب بھی پھنستے ہیں. دونوں صورتوں میں فائدہ ہو رہا ہے عمران خان کا. اگر یہ رہتے ہیں تب بھی عمران خان کا فائدہ ہے کہ یہ اور دل میں دستے جا رہے ہیں. ایک کوئی صورت مجھے نہیں لگتی آگے کئی مہینے تک یہ 200 سے نیچے آئے گا، یا پٹرول آپ کا کوئی 200 سے نیچے آئے گا. نہ دونوں چیزیں آ نہیں سکیں گی تو عوام کیا کہے گی؟ عوام آپ کو ووٹ دے نہیں سکتی. پی ٹی آئی سے بھی پوچھ لیتے ہیں.